السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ جہانگیر ترین اکیلے نہیں ہیں اور حکومت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مجھے دشمن نہ بناؤ۔ تحریک انصاف میں ایسے اراکین اسمبلی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے ارد گرد موجود افراد جہانگیر ترین کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور یہ اراکین حکومت کی کارکردگی پر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ خود تحریک انصاف کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ حکومت ایف آئی اے کی کارروائیوں کا دفاع کر رہی ہے اور دعویٰ کر رہی ہے کہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، تمام ثبوت موجود ہیں۔ مگر گزشتہ روز جب جہانگیر ترین لاہور کی عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو ان کے ساتھ 3 اراکین قومی اسمبلی اور پنجاب کے وزیر نعمان لنگریال اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر عبدالحی دستی سمیت 10 اراکین صوبائی اسمبلی بھی تھے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اور بھی بہت سے ایسے اراکین اسمبلی ہیں جن کی ہمدردیاں جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ یہ اراکین نہ صرف جہانگیر ترین کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کے خلاف ہیں بلکہ حکومتی کارکردگی پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ جہانگیر ترین کے ساتھ عدالت جانے والے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض اور پنجاب کے مشیر زراعت عبدالحی نے حکومت کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کیا۔ ویسے تو آپ لوگوں نے ووٹ ہی احتساب پر اور بہتر کارکردگی کے لیے لیا تھا، اس کارکردگی پر، اس احتساب پر ووٹر سپورٹر کیا کہہ رہا ہے آپ سے؟ ووٹر ابھی بہت سے سوال پوچھتے ہیں، اور جب الیکشن آئے گا تو اس کی اگر یہی ہماری پوزیشن رہی یا یہی کارکردگی رہی تو بہت سے سوال ہم سے لوگ پوچھیں گے اور ہمارے بہت بری حالات الیکشنوں میں ہوں گے۔ پنجاب میں کتنے لوگ مایوس ہیں؟ سر صاحب، میں اگر آپ کو کہوں پوری کیبنٹ مایوس ہے۔ ہماری فوج بیچاری قربانیاں دے رہی ہے، اپنے بندے شہید کروا دی ہے۔ دیکھیں وہ لوگ انہوں نے اس ملک کو بچانے کی خاطر عمران خان کو لے کے آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ یہ سر وہ ان کی نیت ٹھیک تھی، لیکن وہ بیچارے وہ بھی مایوس ہو گئے، اب نہیں جا رہے ہم لوگ صحیح۔ آپ اس ملک کے اوپر رحم کریں، ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے۔ جہانگیر ترین اور وزیر اعظم کے تعلقات کا ایک پس منظر ہے۔ ماضی میں جب بھی جہانگیر ترین پر الزامات لگے عمران خان نے ان کا دفاع کیا۔ انسائیڈر ٹریڈنگ کا الزام تھا، عمران خان نے دفاع کیا۔ سپریم کورٹ سے نااہل ہوئے تو بھی عمران خان نے دفاع کیا۔ عمران خان شوگر مافیا کے خلاف بولتے رہے مگر جہانگیر ترین کی تعریف کرتے رہے۔ پھر جب حکومت میں آئے تو چینی کا بحران آیا، وزیر اعظم نے جہانگیر ترین کو میڈیا پہ جا کر دفاع کرنے کی ہدایت کی، مگر پھر اچانک جہانگیر ترین اور وزیر اعظم میں دوریاں آ گئیں۔ جہانگیر ترین نے معاملات خراب کرنے کا ذمہ دار وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو قرار دیا۔ پھر وہ بیرون ملک چلے گئے۔ 7 ماہ بیرون ملک رہنے کے بعد گزشتہ سال نومبر میں واپس آئے اور 18 فروری کو سینیٹ انتخابات سے پہلے حکومتی امیدوار ڈاکٹر حفیظ شیخ نے جہانگیر ترین سے رابطہ کیا، اور اب تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض نے دعویٰ کیا ہے کہ 15-20 دن پہلے تک وزیر اعظم اور جہانگیر ترین کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے، وزیر اعظم سے رابطہ تھا اور وہ وزیر اعظم کے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے خاص طور پر اسلام آباد آئے اور اس میں اہم کردار ادا کیا، مگر پھر اچانک رابطے ختم ہو گئے اور ایکشن شروع ہو گیا اور 3 ایف آئی آرز ہو گئی جن پر ایکشن شروع ہو گیا۔ یہ کیا سارا کا سارا معاملہ ہے؟ ہمارے ساتھ شبلی فراز صاحب موجود ہیں۔ شبلی فراز صاحب بہت شکریہ۔ شبلی فراز صاحب، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہونا ایک بات ہے مگر حکومت کی کارکردگی پر یہ سوال اٹھانا اور پھر یہ کہنا کہ جی ادارے ہمیں لے کے آئے تھے اب تو وہ بھی مایوس ہو گئے ہیں، ہم ووٹر کے سامنے نہیں جا سکتے، یہ بہت زیادہ انٹینس ری ایکشن آ رہا ہے، شدت سے ری ایکشن آ رہا ہے۔ نہیں شاہزیب، بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ بات شخصیات اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہیں جتنے کہ آپ کی جو ملک ہے وہ امپورٹنس رکھتا ہے، عوام امپورٹنس رکھتے ہیں۔ یہ جو سارا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، جب یہ شوگر رپورٹ آئی اس کے بعد یہ بات ہوتی رہی کہ جی کچھ ہو نہیں رہا ہے، تو جو ایکشن میٹرکس تھا اس میں ہمارے مختلف اداروں کو یہ تحقیق، وہی جو رپورٹ تھی وہ دی گئی تھی، اس کے مطابق تحقیقات ہوئی اور ان لوگوں کے خلاف جو کہ 21 کمپنیز ہیں، یہ کوئی ایک شخص کی نہیں ہے، 21 کمپنیز ہیں، چونکہ جہانگیر ترین صاحب کی 22% شیئر بنتا ہے تو اس میں وہ ظاہر ہے زیادہ اہم وہ ہیں۔ مگر اس میں مسئلہ یہ کہ وزیر اعظم 15 دن پہلے تک کیوں سپورٹ مانگ رہے تھے جہانگیر ترین سے اپنے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے اور پھر اچانک منقطع کر دیا؟ کیونکہ ان کے پاس تو یہ رپورٹ تھی، یہ ساری باتیں ان کو پتہ تھی جو ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے پچھلے سال سے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض انفارمیشن ایسی ٹائم پہ ملتی ہے جس پہ آپ نے فوراً ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ جی پرائم منسٹر صاحب کو پہلے سے ہی پتہ تھا اور ہم اس کو وہ کر رہے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ پرائم منسٹر کو جب پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ مجھے اگر رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس میں پھر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون ہمارا ہے کون قریبی ہے۔ اس میں مسئلہ یہ نا کہ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر وزیر اعظم 2 ہفتے پہلے تک ان سے رابطے میں تھے اور ترین صاحب نے صحافیوں کو بھی بتائی ہے یہ بات، سہیل بڑائی صاحب کو بھی بتائی کہ وزیر اعظم تو مجھ سے ابھی کچھ دن پہلے تک مشورے مانگ رہے تھے چینی کی قیمتیں نیچے لانے کے، تو کیا یہ ہوا کہ اچانک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں واٹس ایپ میسیجز پکڑے گئے یا ہوا وزیر اعظم کی انفارمیشن میں یہ بات آئی کہ یہ جو مافیا رمضان میں چینی کی قیمتیں بہت بڑھانا چاہتا ہے، جہانگیر ترین بھی اس میں انوالوڈ ہیں، اس لیے اچانک منقطع کیا؟ دیکھیں،
जहांगीर तरीन स्पेसिफिक इंक्वायरी नहीं थी। ये आपको भी मालूम है, ये 21 कंपनीज को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें कि उनका नाम भी हमारी पार्टी के और भी लोगों हैं जिनको किया है। कौन सी पार्टी है? यही तो वजह है, फर्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इमरान खान की लीडरशिप में और बाकियों में, कि सब लोगों ने हमेशा अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, सबको साथ लेके चलने के बहाने उन्होंने हर एक के लिए एक ब्लाइंड आई की, कानून उनके लिए नहीं था, कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी थी नहीं। अब अगर हमने इस मुल्क को ठीक करना है तो हमने कानून की अमलदारी लानी है, और उसमें चाहे अपने लोग फंसे या बाहर के फंसे, ये इसको, लेकिन इसको सियासत के पीछे नहीं छुपना चाहिए। वैसे मगर ये खतरा कितना बड़ा है कि लोग मौजूद हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ और वो हुकूमत पर भी बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी पर भी, कि हम वोटर्स को नहीं बुगत सकते हैं। अब्दुल हई साहब तो कह रहे हैं हमें फौज लेके आई थी और वो भी मायूस हो गए हैं जो हमारी कारकर्दगी है इसके बाद। नहीं देखें, ये तो जो दस्ती साहब ने जो कहा, मैं तो उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो ज़रूर जानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे किसी को एतराज़ नहीं है। पॉलिसीज इंटरनली आप किसी भी हुकूमत में देख लें, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो कि डिसग्रंटल्ड होंगे, जो कि खुश नहीं होंगे, बिकॉज शायद उनको वो हुकूमत में वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं, चाहे वो ज़ाती क्यों ना हो, वो पूरी नहीं हो तो जाहिर है कि वो उसमें कंप्लेन भी करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप दस्ती साहब की भी पूरी कन्वर्सेशन भी सुने तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे उनको फुल एतमाद है, और उन्होंने ये भी कहा, ये बात भी कहनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी को वोट देना गुनाह है। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान के अलावा इस मुल्क को कोई नहीं बचा सकता। ये चीजें भी कोट होनी चाहिए शाहजेब, बिकॉज़ देखिए, अब आप अगर इमरान खान साहब के फॉलोवर हैं तो आप तारीफ करेंगे तो वो खबर है, या अगर आप ये कहेंगे कि जी हमारी हुकूमत नाकाम हो गई है वो खबर है, आप कहेंगे कि हम इदारे लेके आए थे वो भी मायूस हो गए वो खबर है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है ना कि अगर नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ साहब की तारीफें करेंगे तो वो खबर बनेगी, या वो ये कहेंगे कि हम नवाज शरीफ के नजरिए से इत्तफाक नहीं करते वो खबर बनेगी। तो मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि इन लोगों के खिलाफ क्या आप कार्रवाई करेंगे जो जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं मगर वो हुकूमत पर भी अटैक कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये देखनी है हमें कि हमें इस सारे इशू में, मेरी यही रिक्वेस्ट होगी और चैनल्स पे भी मैंने ये बात की है कि देखिए, इस इशू के, एक इंडिविजुअल्स के इशू पे जो असल इशू है, जो कि चीनी या आटा, इस चीज़ों से इनको जो ये कार्टेल्स और ये जो होर्डिंग और ये जो सट्टाबाजी हो रही है, जिसका कि डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आवाम पे हो रहा है, वो ज़्यादा अहम सब्जेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि इंडिविजुअल्स आते जाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम पे जो फर्क पड़ रहा है, जो महंगाई उन पे मुसल्लत है, जिसमें कि चीनी एक बहुत अहम जुज़्व है, रमज़ान भी आ रहा है, तो हमने तो इशू को देखना है ना, हमने इंडिविजुअल्स को नहीं। यही मसला रहा है, हमारा अलमिया यही रहा है कि असल चीज़ इंडिविजुअल्स, इनफरादी शख्सियात वो डोमिनेट हो जाती हैं और जो असल मसला है वो पीछे चला जाता है। तो ये तो देखना चाहिए ना कि हमें कि ये क्यों, किस तरह से, पूरे प्रूफ्स हैं, ये कोई ये नहीं है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये प्रूफ्स हैं, सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। आप अगर वो एफआईए के नोटिस देखें, जो जो चीजें इनको मांगी गई हैं, 6 को ऑलरेडी नोटिस सर्व भी हो चुके हैं, बाकी जो है तो प्रोसेस है, उनको क्वेश्चनेयर भी दे दिया गया है। तो देखें ना, कोई भी अगर इस मुल्क को, अगर आपने राजवाड़ा नहीं बनाना तो जस्ट बिकॉज के अगर मैं शिबली फराज हूँ, मैं वैसे ही एक छोटा सा इस मुल्क का एक शहरी हूँ। बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक और मसला खड़ा हुआ है, वो है मईशत और मुआशी टीम दोनों का। ये क्या हो रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। 2.5 साल महंगाई मुसलसल ज्यादा रहने और मईशत की बुरी कारकर्दगी के बाद वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर बेहतर मईशत और महंगाई कम करने का वादा और दावा कर रहे हैं, मगर एक बार फिर मसाइल नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक एक दफा फिर पाकिस्तान में महंगाई इस साल की आखिरी छमाही में 10% से ऊपर जाती देख रहा है। हुकूमत ने बजट में तरक्की की शरह 2.1% रखी। गुज़िश्ता दिनों स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में 3% तक तरक्की की तवक्को की, मगर वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ही पाकिस्तान में बेहतर तरक्की की तवक्को नहीं कर रहे। IMF इस साल के लिए महज 1.5% और वर्ल्ड बैंक उससे भी कम 1.3% तरक्की देख रहा है। हालांकि IMF ने पूरी दुनिया के लिए तरक्की का बहुत बेहतर टारगेट दिया है। IMF के मुताबिक दुनिया का GDP 6%, भारत 12.5% और चीन 8.4% से तरक्की करेगा, मगर पाकिस्तान IMF के मुताबिक महज 1.5% से तरक्की करेगा। जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की IMF प्रोग्राम की शराइत की वजह से भी मुतासिर होगी। और ये वो मामला है
جس میں حکومت پھنس گئی ہے، اور یہی معاملہ اطلاعات کے مطابق حفیظ شیخ کی نوکری لے گیا، اور اسی کی وجہ سے وزیر اعظم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ معیشت کا کیا کریں اور اپنی معاشی ٹیم کا کیا کریں۔ IMF پروگرام میں رہنا بھی لازمی ہے، مگر شرائط کو نرم کیسے کرائیں؟ شوکت ترین نے اپنے نیب کے کیس کی شرط رکھ دی تھی، اب انہیں وزیر خزانہ کیسے لگائیں؟ اور آج یہ مسئلہ مزید گھمبیر ہو گیا ہے، کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوکت ترین کی جلد سماعت کی درخواست کورونا SOPs کی بنیاد پر مسترد کر دی ہے۔ اس لیے سوال اٹھ رہا ہے کہ IMF کو کیسے منایا جائے، کیونکہ وزیر اعظم IMF سے بات کر کے شرائط نرم کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ IMF پروگرام کے تحت حکومت کو اگلے 2 سال میں 1700 ارب روپے کی فسکل ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، جو ان حالات میں معیشت کی ترقی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے اور الیکشن کے قریب وزیر اعظم پر مزید سیاسی دباؤ ڈال سکتی ہے۔ اگلے سال میں IMF کا فسکل خسارے کا ٹارگٹ 5.5% ہے، یعنی حکومت کو تقریباً 825 ارب روپے کی گنجائش پیدا کرنی پڑے گی۔ حکومت خرچوں میں کمی میں ناکام رہی ہے، یعنی یہ گنجائش ٹیکس میں اضافے سے ہی ممکن ہو سکے گی، جو ان حالات میں بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ پہلے 2 سالوں میں ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکامی، سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کرنے میں ناکامی اور 8% سے زیادہ فسکل خسارے نے حکومت کو اس وقت پھنسا دیا ہے، اور خود شوکت ترین کے مطابق حکومت نے آتے ہی 13.25% شرح سود کر کے اور روپیہ 165 روپے کا کر کے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، جو معیشت آج بھگت رہی ہے اور آنے والے سالوں میں بھی زیادہ سود کی ادائیگی کی صورت میں بھگتے گی۔ اس صورتحال پر بات کرتے ہیں، سابق وزیر خزانہ اور ماہر معیشت حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاشا صاحب بہت شکریہ۔ پاشا صاحب، لگ رہا تھا جیسے معیشت ایک شیپ میں آ رہی ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اسٹیٹ بینک بھی بڑا پازیٹیو نظر آیا، مگر ورلڈ بینک IMF کی رپورٹ ہو، چاہے اس سال معیشت کے حوالے سے یا مہنگائی کے حوالے سے، کیا وجہ ہے کہ ایک دفعہ پھر خطرات نظر آ رہے ہیں معیشت کو لے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے وہ اس بات پہ اشارہ کر رہا ہے کہ جو ہمارا خاص طور پہ بجٹ کا خسارہ ہے اس کے بڑھنے کے خطرے بہت ہو چکے ہیں۔ ابھی جو اسٹیٹ بینک نے فیبروری کے اعداد شمار پیش کیے ہیں گورنمنٹ کے بوروئنگ کے، وہ کچھ پریشان کن ہیں۔ پہلے 8 مہینے میں تقریباً 2200 ارب کی بوروئنگ ہو چکی ہے، اور عام طور پہ پہلے 8 مہینے میں تقریباً 50 سے 55% خسارہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو خطرہ یہ بہت موجود ہے کہ سال کے اینڈ تک خسارہ 8.5% تک جا سکتا ہے، جبکہ ٹارگٹ ہے 7.1%۔ تو اس کی نتیجے میں IMF، جو آپ نے دیکھا ہوگا جو فسکل مانیٹر ان کی رپورٹ آتی ہے دنیا کے ملکوں کی، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا خسارہ اس سال 7.1% ہونا چاہیے۔ تو اب دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو 140 ارب کا یہ آرڈیننس کے تحت لانا چاہ رہے ہیں، ٹیکسز میں ایگزمپشن ختم کرنا وغیرہ، یہ نامناسب ہے۔ اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو آپ کو ایک منی بجٹ لانا چاہیے تھا۔ تو اب اس طرح کی کنفیوژن میں خطرہ موجود ہو رہا ہے کہ آپ کا خسارہ بہت بڑھ جائے گا، اور پھر اگلے سال آپ پر بے تحاشا پریشر پڑے گا، اس لیے کہ اگر آپ 8.5% پہ پھنسے رہے تو IMF تو کہہ رہا ہے فسکل مانیٹر میں کہ 5.5% پہ لے آؤ خسارے کو، GDP کا 8.5 سے 5.5 لے جانا غیر ممکن سی بات ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے FBR کے ریونیوز میں 1100 سے 1200 ارب کا اضافہ کرنا پڑے گا، جو ان حالات میں بالکل غیر ممکن سی بات ہے۔ مطلب 2 سال مسلسل خسارہ رہا، آپ تیسرا سال بھی کہہ رہے ہیں کہ 8.5% چلا جائے گا۔ اب فروری میں جو ٹوٹل قرضے کے پاکستان کے نمبر آئے ہیں 36,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں۔ جب 2 سال مسلسل اتنا ہائی فسکل ڈیفیسٹ ہو، تیسرے سال میں آپ کہہ رہے ہیں 8.5% ہو، شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے آتے ہی 13.25% پر شرح سود کی، ساتھ میں 165 کی کرنسی کر دی، جس سے معیشت جو ہے وہ مکمل طور پر بیٹھ گئی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا اس وقت صورتحال اور کون ذمہ دار ہے صورتحال کا؟ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کے سب سے بڑی وجہ خسارہ بڑھنے کے آپ کے ٹیکس ریونیوز میں بالکل اضافہ نہیں ہوا ہے۔ تقریباً پچھلے 3 سال آپ دیکھیں، میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی ریونیو جو ہے وہ 3,000 اور 4,000 ارب کے بیچ میں پھنسی رہ گئی ہے۔ خرچوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ 2019 کے میں آپ کا جو ڈیٹ سروسنگ کا جو کاسٹ آیا تھا وہ تقریباً 30% بڑھا تھا. اور اس کی وجہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ترین صاحب کہ جب آپ نے سود کو 13.25% پہ لے کے چلے گئے 6% سے, تو یقیناً آپ کی ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ میں بہت اضافہ ہونا تھا. اچھا, مگر وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ معیشت ہم نے ٹھیک کر دی ہے, آئندہ جو ترقی ہوگی وہ خساروں کے ساتھ نہیں ہوگی جو ماضی میں ہوتا تھا. فسکل خسارے کی یہ صورتحال ہے, اور اگر ہم مارچ کے درآمدات کے نمبرز دیکھیں تو 5.6 ارب ڈالرز آئی ہیں, جو کہ جون 2018 کے بعد سب سے زیادہ نمبر ہے. پاکستان کا جو آج تک ہسٹری کا زیادہ نمبر ہے وہ 5.8 ارب ڈالر ہے. تو اس ترقی کے ساتھ اگر درآمدات اس لیول پر پہنچ گئی ہیں تو اگر تھوڑی سی ہم ترقی کریں گے تو ان برآمدات کے ساتھ ہم واقعی خسارے نہیں کر رہے ہوں گے, خاص طور پر جو ایکسٹرنل خسارہ ہے. فسکل پوزیشن کے لحاظ سے, بجٹ کے لحاظ سے ہم بالکل سسٹینیبل پوزیشن پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہیں پہنچے. دوسری طرف جو آپ کے درآمدات میں تقریباً 70% اضافہ جو ہوا ہے وہ اس لیے بھی ہوا ہے کہ پچھلے سال کووڈ کے بعد میں آپ کا ٹریڈ جو ہے وہ کافی حد تک رک چکا تھا. مگر جب بھی آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے مہینے کے لحاظ سے بھی یہ 20-25% زیادہ ہے, تو اس لیے آپ کے امپورٹس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ آپ کو کپاس, چینی اور گندم کی امپورٹ ابھی بھی بہت کرنا ہے. تقریباً آدھی امپورٹ آپ کی رہ گئی ہے کپاس کی, اس مئی سال آپ کو پورا کرنا ہے. تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ خسارے میں چلے جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ سال کے اینڈ تک آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے اور اسٹیٹ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ خسارہ تقریباً 3 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے جون تک کرنٹ اکاؤنٹ میں. بہت شکریہ حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں بریک شامل کریں گے, اس کے بعد گفتگو ہوگی. وزیر اعظم وعدہ کرتے تھے کہ میں اداروں کو مضبوط کروں گا, سیاسی مداخلت ختم کروں گا, مگر ایک کے بعد ایک ادارے میں یہی الزام ان پر لگ رہا ہے کہ سیاسی مداخلت بڑھ رہی ہے, اداروں کی خود مختاری ختم ہو رہی ہے. بات کریں گے تفصیل سے ایک بریک کے بعد. وزیر اعظم عمران خان کا نعرہ تھا کہ اداروں کو خود مختار بنائیں گے, مگر 2.5 سال گزر جانے کے بعد اور زیادہ سیاسی مداخلت کے الزامات لگ رہے ہیں. پہلے پنجاب میں پولیس ریفارمز کمیٹی کے سربراہ ناصر درانی سیاسی مداخلت کی شکایت کی وجہ سے مستعفی ہوئے. خیبر پختونخوا جب حکومت تھی تو اس وقت خیبر پختونخوا احتساب کمیشن کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ حامد خان نے بھی سیاسی مداخلت اور اختیارات میں کمی کرنے کی وجہ سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا. اس کے علاوہ اس حکومت میں سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے بھی حکومت پر سیاسی مداخلت کا الزام لگایا اور ارلی ریٹائرمنٹ لے لی. اور اب تعلیم کے شعبے میں بھی سیاسی مداخلت کے الزامات لگ رہے ہیں. گزشتہ ماہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین طارق بنوری کو عہدے سے ہٹا دیا گیا, اور طارق بنوری نے وزیر اعظم کے دفتر اور وزارت تعلیم پر سنگین الزامات عائد کر دیے ہیں. ان کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ انہیں دھمکیاں دی گئی, مستعفی ہونے کا کہا گیا, اور وزیر اعظم کے دفتر سے ان کے کام میں مداخلت کی گئی. طارق بنوری نے اپنی برطرفی کو عدالت میں چیلنج کیا ہوا ہے, اور اب تک ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کا عہدہ خالی ہے. حکومت نے گزشتہ 2 ماہ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن سے متعلق 2 آرڈیننس جاری کیے. حکومت کی طرف سے آج جاری ہونے والے آرڈیننس کے ذریعے 26 مارچ کو جاری ہونے والے آرڈیننس کی بعض شقوں میں ترمیم کر دی گئی ہے, اور آرڈیننس کے مطابق ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کی تعیناتی 2 سال کے لیے ہوگی, جبکہ دیگر اراکین کی تعیناتی 4 سال کے لیے ہوگی. اس کے علاوہ کمیشن کے اراکین کی تعداد 10 سے بڑھا کر 13 اور نجی اراکین کی تعداد 2 سے بڑھا کر 5 کر دی گئی ہے, اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تعیناتی وزیر تعلیم کی سفارش پر وزیر اعظم خود کریں گے. اب اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تعیناتی خود ہائر ایجوکیشن کمیشن کرتا تھا. اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے اور کچھ الزامات جو لگائے گئے ہیں وہ بھی دکھائیں گے. شفقت محمود صاحب وفاقی وزیر تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. شفقت محمود صاحب بہت شکریہ. شفقت محمود صاحب, وزیر اعظم تو تعلیم کا, اداروں میں مداخلت نہ کرنے کا, انہیں خود مختار بنانے کا نعرہ لگاتے تھے, اور الٹے الزامات لگ رہے ہیں وزیر اعظم پر. دیکھیں, ہمیں جب عوام نے الیکٹ کیا تو ہمارا مینڈیٹ جو تھا وہ تعلیم کے میدان میں بڑا کلیئر تھا کہ تعلیم کے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ گر چکے ہیں, تعلیم کی بری حالت ہے, کوالٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور اساتذہ جو ہے ان کی ٹریننگ نہیں ہے. اس میں بہت سارے ہمارے مینڈیٹ کا حصہ تھے, کیونکہ تعلیم قوم کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ ووٹنگ بیہیویئر میں تعلیمی اداروں کا اور بہتری جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر سیٹسفائیڈ نہیں تھے جس طرح کے ہائر ایجوکیشن کا سسٹم چل رہا تھا, جس طریقے سے ہائر ایجوکیشن کا نظام جو ہے وہ نیچے جا رہا تھا, جس طرح کے جو ریزلٹس تھے وہ نہیں آ رہے تھے جو وہ چاہتے تھے, یا ایک انرشیا تھا کہ جس طریقے سے, جس تیزی سے پرائم منسٹر چاہتے تھے کہ ریفارمز ہو ایجوکیشن میں, وہ نہیں ہو رہی تھی.
تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے، جو عوام نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم وہاں پہ کسی اور شخص کو لے کے آئیں جو کہ اس کی بہتری کرے. مگر اس کے لیے لازمی تھا اتنے اہم ادارے کے سربراہ کو ہٹاتے ہوئے انہیں چارج شیٹ کرتے، عوام کے سامنے رکھتے اور پھر یہ معاملہ کرتے، ایک آرڈیننس لا کے ان کی مدت کم کرنا اور پھر اس طریقے سے ہٹانا. وزیر اعظم تو خود کہتے ہیں کہ 2.5 سال تو ہمیں حکومت سمجھنے میں لگ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے. 2 سال کیا آپ نے مدت کر دی ہے، اتنا اہم ادارہ ہے، اس میں کیسے سمجھ میں آئے گا انہیں کہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ پولیٹیشین جو ہیں پولیٹیکل کیمپینز میں لگے ہوتے ہیں، تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ گورنمنٹ کے اندر سمجھ نہیں آتی. HEC کا چیئرمین تو ایک ایجوکیشنسٹ ہوتا ہے جو ساری عمر وہی کام کرتا رہتا ہے، تو اس کو تو 2 سال کیا، اس کو تو پہلے دن یہ پتا ہوتا ہے کہ کون سے معاملات ہیں، کون سے معاملات ٹھیک کرنے ہیں. تو اس لیے 2 سال کا عرصہ ایک ایسے شخص کے لیے کوئی تبدیلی دکھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جو پہلے دن سے ایک منجا ہوا ایجوکیشنسٹ ہو. تو اگر وزیر اعظم جو کہ الیکٹڈ ہیں اور جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے کہ ایجوکیشن کو بہتر کریں، اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ایجوکیشن بہتر نہیں ہو رہی تو پھر ان کو پاس اختیار ہونا چاہیے کہ اس کو ہم تبدیل کریں یا ایکسٹینشن دیں. مطلب بروی صاحب نے برعکس الزامات لگائے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں ٹھیک کرنے جا رہا تھا، اکاؤنٹیبلٹی کر رہا تھا. وزیر اعظم پر کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا دیکھیے. 3 ارب روپے سال کے ہم دیتے ہیں ریسرچ سینٹرز کو. کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے کہ آپ ریسرچ سینٹرز میں ریسرچ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. سب سے زیادہ جو پیسے اس وقت مل رہے ہیں وہ 3 سینٹرز ہیں جو عطا الرحمان صاحب چلاتے ہیں. 1 ارب روپے سال کے تقریباً ہم ان کو دیتے ہیں. ہم نے یہ کہا سینٹرز کو کہ جی آپ کو ایسے پیسے نہیں ملنے چاہیے، آپ کو ہم پرفارمنس کی بیس پہ پیسے دیں گے. اس کے اوپر پرائم منسٹر آفس سے ہمیں وہ آیا کہ آپ خبردار ان سے اکاؤنٹیبلٹی نہ لیں. جب ہم نے پوچھا ان سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا پروڈیوس کیا، انہوں نے پہلے ہمیں خط لکھا کہ جناب ہم تو آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے. اس کے بعد پی ایم آفس نے ہمیں خط لکھا کہ آپ باقیوں سے اگر اکاؤنٹیبلٹی لینا چاہیں تو لے لیں، ان سے آپ اکاؤنٹیبلٹی نہ لیں. جیسے کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ اچھا کام کر، آپ ان سے اکاؤنٹیبلٹی نہ لیں. تمام سینٹرز نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یہ ٹھیک طریقہ ہے. ایک سینٹر، یہ 3 سینٹر کا ایک کلسٹر ہے، وہ ایسا تھا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو اکاؤنٹیبلٹی دینے کو تیار نہیں ہیں، ہم آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سب سے بڑا جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر نے اسی کے کہنے پہ ایک ٹاسک فورس بنائی آن سو کالڈ نالج اکانومی. عطا الرحمان صاحب اس کے روح رواں تھے. پرائم منسٹر سے انہوں نے کہا کہ ہمیں 30 ارب روپے چاہیے. پرائم منسٹر نے ان کو پرومس کیا میرے سامنے. سن 2019-20 میں ان کے پروجیکٹ اپروو نہیں تھے. اس وقت پلاننگ کمیشن کا فیصلہ تھا کہ جو اپروو نہیں ہوگا پروجیکٹ اس کو ہم PSDP میں شامل نہیں کریں گے. لیکن آن دا لاسٹ ڈے ان کے تمام پروجیکٹس کو شامل کر لیا گیا. پھر دھمکیاں آنی میری شروع ہو گئی کہ اگر آپ اس کو اپوز کریں گے تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. پھر مجھے میسیجز بھیجنے شروع کر دیے انہوں نے کہ آپ ریزائن کر دیں. صاحب احتساب کا نعرہ لگاتے ہیں وزیر اعظم، وہ کہہ رہے ہیں میں حساب مانگ رہا تھا، مجھے حساب لینے سے منع کر رہے تھے اور مزید ان کے پروجیکٹ اپروو کر رہے تھے وداؤٹ اپروول. شاہ صاحب معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں ہے اور اس لیے میں جو انڈیویجولز ہیں ان کے معاملات میں تو میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر طارق بنوری کے اور ڈاکٹر عطا الرحمان کے آپس میں کوئی بہت زیادہ چپکلش تھی اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ایسے اتنے اچھے نہیں تھے. لیکن میں تفصیلات میں جانا جو ہے کہ جی وہ کون سا سینٹر اچھا ہے کون سا برا ہے، عمومی طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بالکل یہ اگر حکومت کسی کو فنڈ دیتی ہے تو نیچرلی آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا آتے ہیں. لیکن تفصیلات کے لیے اس سینٹر میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا HEC نے کیا پوچھا، کیا جواب آیا، ایک تو میرے پاس ساری تفصیلات ہے نہیں، اور اگر ہوں بھی تو یہ معاملہ عدالت میں ہے، میں ان کے اسپیسیفکس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. مرزا آپ نے مناسب بات کی نا کہ جب حکومت پیسے دیتی ہے تو اس کا حساب ہونا چاہیے، تو وہ مانگ رہے تھے تو انہیں دھمکیاں کیوں دی جا رہی تھی؟ وزیر اعظم کی طرف سے کیوں کہا جا رہا تھا کہ نہ کریں آپ؟ میرا خیال ہے کہ اگر ایک دو محترم شخصیت ہیں دونوں، اور اگر آپس میں اتنی لڑائی بڑھ جائے کہ جہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں،
تو میرا خیال ہے کہ ایگزیکٹو کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہاں پہ کوئی سیز فائر کرانے کے یا اس کو حالات کو نارمل کرنے کے لیے کردار ادا کرے. تو میرا خیال ہے وہ اس تناظر میں یہ جو خط جو ہے وہ لکھا گیا تھا. اچھا مگر اس خط میں لکھا کہ ہم مطمئن ہیں, تو وزیر اعظم کیسے مطمئن تھے؟ وزیر اعظم نے کہاں سے ویریفائی کرا لیا جو HEC نہیں کرا سکتا تھا اور انہیں منع کر دیا آپ نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ معاملہ سب جوڈس ہے, لیکن مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ کس نے ایگزیکٹلی اس نتیجے پہ پہنچے. لیکن میں وزارت تعلیم کی طرف سے, کیونکہ لیٹر تو ہماری طرف سے گیا تھا, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری خواہش تھی کہ یہ جو چپکلش اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس کو کسی طرح ڈیفیوز کیا جائے, اور اس میں یہ جو خط ہے یہ اس تناظر میں لکھا گیا. اچھا ایک اور الزام انہوں نے لگایا ہے, وہ ذرا سنیے. ایک یہ تھا کہ بہت زیادہ پریشر تھا پی ایم آفس کی طرف سے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونیورسٹی میں شروع کرائیں. ہم نے یونیورسٹی سے بات شروع کی تو پتہ یہ چلا کہ یونیورسٹیز کے پاس چونکہ زمینیں زیادہ ہیں تو یہ ایک زمینوں پہ قبضہ کرنے کا پلان تھا. پارٹنرشپ کے ہم مخالف نہیں ہیں, لیکن جو اس وقت صورتحال تھی اس میں اس چیز سے بہت خدشات تھے کہ اس سے کرپشن ہوگی اور یہ زمینیں غائب ہو جائیں گی یونیورسٹی کے ہاتھ سے. ہم نے پھر لکھ کے دیا کہ مانیٹرنگ سسٹمز کی ضرورت ہے, وہ ہم اس طریقے سے بنا رہے ہیں. 2 دن اور آج کے دن دوبارہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ہم سے. جیسے ہی ہم نے کہا کہ اس کا مانیٹرنگ کریں گے, خاموشی چھا گئی. یہ کیا ہوا شفیع صاحب, انہوں نے مانیٹرنگ کہا اور پھر آگے سے خاموشی ہو گئی؟ اس بات پہ مجھے ڈاکٹر طارق برونی سے شدید اختلاف ہے, کیونکہ مجھے ان سارے واقعات کا علم ہے, اور جو تاثر وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کوئی اس میں کوئی ملی بھگت والی بات ہے, وہ بالکل غلط ہے. بات یہ تھی کہ جب یونیورسٹیز کے بجٹ آئے اور بہت زیادہ کیش کرنچ آیا اور پیسے موجود نہیں تھے, اور تو پرائم منسٹر نے یہ کہا, اور بالکل صحیح کہا, کہ جو بہت ساری یونیورسٹیز ہیں ان کے ایسٹس جو ہیں وہ پڑے ہیں, جو خالی پڑے ہیں, جہاں پہ کوئی قابل قدر کارروائی نہیں ہو رہی, کوئی لیبارٹریز نہیں بن رہی, کوئی ہاسٹلز نہیں بن رہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو خالی زمینیں پڑی ہیں ان کو کسی طریقے سے استعمال میں لایا جائے تاکہ یونیورسٹیز کے جو بجٹ ڈیفیسٹس ہیں وہ کسی طریقے سے کم ہو سکے. اور یہ امپلیکیشن کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جو بات ہوئی تھی اس کی وجہ سے شاید, کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بالکل واضح دخول کہتا ہوں, ہماری حکومت, وزارت تعلیم, پرائم منسٹر, ہمارا کوئی خدا نخواستہ ذاتی انٹرسٹ اس میں نہیں تھا. تو ایسی امپلیکیشن جو ہے اس کو تو میں مکمل طور پہ رد کرتا ہوں. یہ سارا جو پی ایم کی خواہش تھی وہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے جو فائنینشیل پوزیشن ہے یونیورسٹیز کی وہ بہتر ہو. ویسے پھر آگے بڑھتے نا, جب انہوں نے کہا مانیٹرنگ کریں گے تو آپ کہتے ہیں مانیٹر کریں, سب کام ٹرانسپیرنٹ ہوگا, آگے بڑھتے, خاموشی کیوں ہو گئی آگے سے؟ نہیں, یہ تو خیر وہ اپنی پوزیشن کو آبویسلی پورا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ہمیں کیا مانیٹرنگ سے کیا اعتراض ہوتا؟ منسٹری آف ایجوکیشن ڈیل کر رہی تھی نا اس چیز, ہمیں مانیٹرنگ سے کیا اعتراض ہے؟ نہ ہمارا کوئی ذاتی انٹرسٹ ہے اس میں. ہماری تو خواہش صرف یہی تھی کہ یونیورسٹیز کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ پہلے سے بہتر ہو. بہت شکریہ, موقف آپ نے سنا. ایک بہت عام خبر ہے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. گزشتہ روز قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے اپوزیشن جماعتوں کی مخالفت کے باوجود ایک ترمیمی بل منظور کیا ہے, جس کے تحت افواج پاکستان یا ان کے کسی رکن کی جان بوجھ کر تصدیق کرنے والے کو 2 سال تک قید, 5 لاکھ روپے تک جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں, اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف سول عدالت میں مقدمہ چلایا جا سکے گا. حکومتی رکن امجد علی خان کی جانب سے پیش کیے گئے ترمیمی بل کو کرمنل لا ایکٹ 2020 کا نام دیا گیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے اس مجوزہ بل کو صرف 1 ووٹ کے فرق سے منظور کیا ہے, کیونکہ بل پر ووٹنگ کے دوران اس کی حمایت اور مخالفت میں 5-5 ووٹ پڑے, جس کے بعد تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کمیٹی کے سربراہ خرم نواز نے بل کی حمایت میں ووٹ دے دیا, اور یوں اس بل کو صرف 1 ووٹ کے فرق سے منظور کر لیا گیا. کمیٹی میں موجود نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اراکین نے بل کی مخالفت کی ہے. بل کی منظوری پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر فواد چودھری نے آج ٹویٹ کیا کہ تنقید کو جرم قرار دینا انتہائی مزے کا خیز آئیڈیا ہے, عزت کمائی جاتی ہے, لوگوں پر مسلط نہیں کی جا سکتی. میں شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ اس طرح کے نئے قوانین کے بجائے توہین عدالت کے قوانین بھی منسوخ کیے جانے چاہیے. پاکستان بار کونسل نے بھی ترمیمی بل کی منظوری پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے.
آج جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق یہ بل آئین کے آرٹیکل 19 کے خلاف ہے. اگر یہ پاس ہوتا ہے تو اسے سیاسی مخالفین کے خلاف اور انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کیا جائے گا. ہر محب وطن شہری مسلح افواج سمیت ملک کے تمام اداروں کا احترام کرتا ہے. ہر پاکستانی اداروں سے یہ توقع بھی رکھتا ہے کہ وہ قوم کی خدمت کریں اور آئین میں متعین کی گئی اپنی حدود میں رہیں. اعلامیے میں بار کونسل کی جانب سے بل کی مخالفت کرنے پر خیبر پختونخوا حکومت کی تعریف کی گئی ہے، جبکہ وفاقی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مجوزہ ترمیمی بل کو فوری طور پر واپس لے، اور کہا ہے کہ اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو پھر پاکستان بار کونسل پوری طاقت سے اس کی مخالفت کرے گی اور اسے عدالت میں چیلنج بھی کیا جائے گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل کے اعلامیے میں خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بل کی مخالفت کا ذکر کیا گیا ہے. اس حوالے سے ڈان کی خبر میں لکھا ہے کہ گزشتہ روز کمیٹی کے سامنے وزارت داخلہ کا ایک ورکنگ پیپر پیش کیا گیا، جس کے مطابق بل سے متعلق صوبائی حکومتوں سے رائے مانگی گئی تھی، مگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. البتہ خیبر پختونخوا کے محکمہ داخلہ نے بل کی توثیق نہیں کی اور کہا ہے کہ اس کی منظوری سے موجودہ آئینی اور قانونی دفعات میں تنازع پیدا ہوگا اور اس کے غلط استعمال پر قابو نہیں پایا جا سکتا. خیبر پختونخوا حکومت کو یہ بھی یقین ہے کہ اس قانون سے قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں اور عوامی دفاتر کے ساتھ امتیازی سلوک پیدا ہوگا جو آئین کے شق کے منافی ہے. گزشتہ سال ستمبر میں جب یہ بل پہلی بار ٹیبل ہوا تھا تو اس وقت بھی شدید مخالفت کی گئی تھی، جس کے بعد انسانی حقوق کی وفاقی وزیر شیریں مزاری نے ٹویٹ کے ذریعے وضاحت کی تھی کہ امجد علی خان کا پی پی سی میں ترمیم سے متعلق بل ایک پرائیویٹ ممبر بل ہے. اور آج شیریں مزاری نے فواد چودھری کی اس حوالے سے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فواد چودھری نے جو لکھا وہ اس سے مکمل اتفاق کرتی ہیں. قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے تو اس بل کو منظور کر لیا ہے، مگر قومی اسمبلی اسے پاس کرتی ہے یا نہیں یہ اہم سوال ہے، کیونکہ ملک میں مسلح افواج کی توہین اور تضییق سے متعلق پہلے ہی قوانین موجود ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.